سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابن خلدون کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے ابن خلدون کا تعلق عرب خاندان سے تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس وقت آنکھوں سے پانی بہنا شدید نظر بد کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قرآن سنتے وقت آنکھوں سے پانی بہنا شدید نظر بد کی علامت ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی کون سی سورت میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج موجود ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورت فاتحہ میں صرف موت کے علاوہ باقی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ پاک کون سی 3 چیزیں نوازتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ پاک بارش، مال اور اولاد سے نوازتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنس کے مطابق کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سائنس کے مطابق زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں رہنے والے جنات کیا کہلاتے ہیں؟ ان کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے گھروں میں رہنے والے جنات کا نام عامر جن ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سر کے اوپر سے وار کر صدقہ کرنے کا طریقہ کن کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے یہ طریقہ اہل یہود میں سے آیا ہے۔ یہودی مرغیوں یا پھر کسی بھی چیز کو سر کے اوپر سے وار کر صدقہ نکالتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ بروز قیامت بچوں کے بالوں کا رنگ کیسا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے روز قیامت بچوں کے بالوں کا رنگ سفید رنگ ہوگا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال سب سے پہلا دعویٰ کون سا کرے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے دجال سب سے پہلا دعویٰ خدائی کا کرے گا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا روزانہ ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس کی وضاحت بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، اگر دونوں کو تکلیف نہ ہو تو روزانہ بھی ہم بستری جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں کتنی بار ہم بستری کرنا بہتر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہفتے میں 2 یا 3 بار بہتر ہے، مگر طاقت اور حالات پر موقوف ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر شوہر روز ہم بستری کرے اور بیوی کو تکلیف ہو تو کیا حکم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ایسی صورت میں شوہر کو اعتدال رکھنا واجب ہے، بیوی کو ایذا دینا گناہ ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کی اجازت کے بغیر بار بار ہم بستری درست ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بیوی کی طبیعت اور حالت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، زبردستی مکروہ ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا زیادہ ہم بستری کرنے سے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، طاقت سے زیادہ کم کرنے سے بدن کمزور ہو سکتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا جمعہ کی رات ہم بستری کرنا مستحب عمل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، جمعہ کی رات کو ہم بستری کرنا مستحب عمل ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا عشاء کے بعد ہم بستری کرنا افضل عمل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، عشاء کے بعد رات کے وقت سکون افضل ملتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا دن میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، دن میں ہم بستری کرنا جائز ہے، مگر پردے اور حیا کا لحاظ ضروری ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان شریف کے دن میں ہم بستری ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے
رمضان شریف میں ہم بستری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی رات میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، رمضان شریف کی رات میں افطار کے بعد سحری تک جائز ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جسے ڈوبتا دیکھ کر کوئی بچانے نہیں آتا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈوبتا ہوا سورج ایک ایسی چیز ہے جسے ڈوبتا ہوا دیکھ کر کوئی بھی بچانے نہیں آتا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا تجربہ ہے جسے اگر کوئی کر لے تو بتاتا نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے موت کا تجربہ ایک ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ جسے اگر کوئی بھی انسان کر لے تو وہ بتاتا نہیں ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جسے خشکی پر نہیں کھا سکتے، اسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے غوطہ ایک ایسی چیز ہے جسے خشکی پر نہیں کھا سکتے لیکن اسے کھانے کے لیے پانی کے اندر جانا پڑتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا پتہ نہ ہو موجود ہوتی ہے، پتہ چلنے پر ختم ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے راز ایک ایسی چیز ہے جس کا پتہ نہ ہو تو وہ رہتی ہے اور اگر پتہ چل جائے تو ختم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کے 9 دماغ، 3 دل اور خون نیلے رنگ کا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے وہ جانور آکٹوپس کا جانور ہے جس کے 9 دماغ، 3 دل اور خون نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو عورت دکھا کر چلتی ہے اور مرد چھپا کر؟ اس کا صحیح جواب ہے پرس ایک ایسی چیز ہے جسے مرد چھپا کر چلتا ہے اور عورت دکھا کر چلتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے جانور ہیں جو پتھر شوق سے کھاتا ہے؟ اس جانور کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے مگرمچھ ایک ایسا جانور ہے جو پتھر شوق سے کھاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کا وہ کون سا روپ ہے جو سب دیکھ سکتے ہیں مگر اس کا شوہر نہیں دیکھ سکتا؟ اس کا صحیح جواب ہے عورت کا بیوہ کا روپ جو سب دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا خود کا شوہر نہیں دیکھ سکتا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا بزنس ہے جس میں گاہک کو چھوڑنے کے پیسے ملتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے رکشہ یا ٹیکسی چلانے کا بزنس جس میں گاہک کو چھوڑنے کے پیسے ملتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے نہیں جا سکتے؟ اس کا صحیح جواب ہے سسرال ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے نہیں جا سکتے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائمنگ کو مستقل بنیادوں پر بڑھانے کے لیے رات کا بہترین مشروب کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں 1 چٹکی دارچینی کا پاؤڈر ڈال کر پینا پٹھوں کے کھنچاؤ کو دور کرتا ہے اور اعصابی نظام کو پرسکون رکھتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا دھوپ میں بیٹھنا یا وٹامن ڈی کا تعلق مردانہ قوت سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، وٹامن ڈی کی کمی ٹیسٹوسٹیرون لیول کو گرا دیتی ہے اور روزانہ 10 سے 15 منٹ کی دھوپ لینا ہارمونز کو قدرتی طور پر متحرک رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ورزش کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ قوت میں یعنی کہ طاقت میں اضافہ ہو؟ اس کا صحیح جواب ہے ورزش کے دوران پانی کا وقفہ سے استعمال کریں اور جسم کو حد سے زیادہ مت تھکیں کیونکہ بہت زیادہ تھکاوٹ توانائی کو فوری طور پر نچوڑ لیتی ہے، لہٰذا پرہیز کریں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا پیٹ کے بل سونا یعنی کہ الٹا لیٹنا جسمانی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے الٹا لیٹنے سے اعضاء پر غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے اور خون کی گردش میں رکاوٹ آ سکتی ہے، اس لیے سیدھا یا کروٹ کے بل سونا صحت کے لیے بہتر ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا پروٹین سے بھرپور غذا کا استعمال ٹائمنگ پر کوئی اثر ڈالتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بالکل، پروٹین عضلات کی مرمت کے لیے ضروری ہے۔ انڈے، دالیں اور مچھلی کا استعمال جسم کو دیر پا توانائی فراہم کرتا ہے جس سے کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری کرتے وقت عورت کی کون سی جگہ پکڑنے سے عورت آرام سے بیٹھی رہتی ہے؟
اس کا صحیح جواب ہے ہم بستری کرتے وقت عورت کے ممے یعنی کہ عورت کا سینہ پکڑ کر رکھنے سے عورت بیٹھی رہتی ہے آرام سے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جوانی میں سر کے بال سفید ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جوانی میں سر کے بال سفید ہونا وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ بخت نصر نے کس نبی کے زمانے میں بیت المقدس کو جلا دیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ بخت نصر نے جلا دیا تھا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ کوثر اللہ پاک نے کس وجہ سے نازل فرمائی تھی؟ وہ وجہ بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم علیہ السلام کے انتقال پر کفار کی جانب سے خوشیاں منانے پر نازل ہوئی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سر سے وار کر صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سر سے وار کر صدقہ دینے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 12 موضوع اعلانیہ دعوت اسلام کا آغاز اور کفار مکہ کا رد عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھایا۔ پچھلی قسط میں ہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 سال تک حکمت کے ساتھ خفیہ دعوت اسلام کا کام جاری رکھا۔ اس دوران چند مخلص اور عظیم لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے بعد میں اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب دعوت اسلام کو کھلے عام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلانیہ دعوت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ ترجمہ: بس آپ اس حکم کو جو آپ کو دیا جا رہا ہے کھول کر بیان کر دیں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 94۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام کھلے عام پہنچانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس راستے میں مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی نبیوں کا طریقہ ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو دعوت۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 214۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں اللہ کی عبادت، شرک چھوڑنے اور آخرت کی تیاری کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے مخالفت شروع کر دی۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الشورى کے بیان میں۔ کوہ صفا پر اعلان حق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مکہ مکرمہ میں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کے لوگوں کو جمع کیا۔ عرب میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی اہم بات کرنی ہوتی تو لوگ کوہ صفا پر جمع کیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، ہم نے آپ میں کبھی جھوٹ نہیں دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب التفسیر، صحیح مسلم کتاب الایمان۔ ابو لہب کی مخالفت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کیا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اسی مخالفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل صورت نازل فرمائی۔
तब्बत यद अबी लहब व तब, तर्जमा अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो। सूरतुल मसद आयत नंबर 1। ये कुरान की वो सूरत है जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी के अंजाम को बयान किया गया। कुफार मक्का की मुखालफत की वजूहात। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी तो कुरैश के सरदारों ने मुखालफत शुरू कर दी। इसकी कई वजूहात थीं। नंबर 1, इन्हें खौफ था कि इनकी सरदारी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, वो अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ना नहीं चाहते थे। नंबर 3, बुत परस्ती से उन्हें माशी फ़ायदे हासिल होते थे। नंबर 4, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि एक अल्लाह की इबादत की जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म की पैरवी करो तो कहते हैं बल्कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। सूरतुल बकरा आयत नंबर 170। मुसलमानों पर जुल्म की इब्तदा। जब कुफार को महसूस हुआ कि इस्लाम का पैगाम फैल रहा है तो उन्होंने मुसलमानों को तकलीफ़ें देना शुरू कर दी। कमज़ोर मुसलमानों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सख्त अज़ियतें दी गईं, लेकिन वो ईमान पर कायम रहे और कहते रहे, अहदुन अहदुन, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत समिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और दीगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी अजीम कुर्बानियाँ दी। हवाला सीरत इब्न हिशाम, इब्तदाई दौरे मक्का, अल-तबक़ातुल कुबरा इब्न साद। इस किस्त नंबर 12 से हासिल होने वाले असबाक। हक़ की दावत देना अंबिया का रास्ता है। अल्लाह के हुक्म के सामने हर मुश्किल आसान हो जाती है। मुखालफत के बावजूद सब्र और साबित कदमी इख्तियार करनी चाहिए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुर्बानियाँ हमारे लिए ईमान का सबक हैं। हवाला जात जो इस केस नंबर 12 में हवाले आए हैं उनको इकट्ठा बयान कर रहा हूँ। अल कुरान अल करीम सूरतुल हिज्र आयत नंबर 94, सूरतुल शूरा आयत नंबर 214, सूरतुल मसद, सूरतुल बकरा आयत नंबर 170, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सीरत इब्न हिशाम, अल तबक़ातुल कुबरा अज़ इब्न साद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे सवाल और जवाब दिलचस्प लगे हों या आपने इस वीडियो से कोई नई मालूमात हासिल की हो तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल क्विज़ विद इल्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपको रोज़ाना दिलचस्प और मालूमाती क्विज़ मिलते हैं जिनमें जनरल नॉलेज, इस्लामी तारीख़, पहेलियाँ, मज़ाहिया सवाल जवाब, ज़हानत बढ़ाने वाले सवालात और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मालूमात शामिल होती हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ तफरीह फराहम करना नहीं बल्कि इल्म को आसान और दिलचस्प अंदाज में हर एक तक पहुँचाना है। अगर आपने आज के तमाम सवालात के सही जवाब दिए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सवालों के दुरुस्त जवाब दिए। अगर कोई सवाल मुश्किल लगा या आप किसी ख़ास मौजू पर क्विज़ देखना चाहते हैं तो अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। इसके अलावा हमारे चैनल पर सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी ख़ुसूसी सिलसिला भी जारी है जिसमें हम किस्तवार सीरत तैयबा का मुतालिया करते हैं ताकि हम सब अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, अखलाक, किरदार और तालीमात से रहनुमाई हासिल कर सकें। अगर आपने अभी तक इस सिलसिले की पिछली इकसात नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें और आने वाली इकसात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े हासिल करने, इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए दिलचस्प क्विज़ और सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नई किस्त के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।